کیا کرے کہ اس جہان کے اندر بندہ کامیاب ہو سکے، یعنی عالم برزخ، قبر والی زندگی، قبر والا جہان انسان کا کیسے آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے نا، اس کے بعد انسان 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اس کی ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے وہ اس ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد وہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ دنیا کے سارے معاملات جو جس کے مقدر میں لکھے ہیں، انسان اچھے یا برے، تنگی یا وسعت والے گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے۔ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا۔ اب تیسرا جہان جو اس کا شروع ہوا، تیسرا عالم جو شروع ہوا، اسے عالم برزخ، قبر کی زندگی، اس میں وہ انسان اپنی اس زندگی کو گزارتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر صرف 2 گز کا جو ٹکڑا زمین کا ہوتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ قبر صرف وہ نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ جو ڈوب کے مرتا ہے، پانی میں ہی رہتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس کی قبر وہ پانی، وہ دریا، وہ سمندر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دھماکہ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، خاک بن جاتے ہیں، ذرہ ذرہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان کی قبر وہ ذرات کا بکھرنا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ مختلف مذاہب کے اندر مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ مختلف انداز سے وہاں کے رسم و رواج یا اس دین، اس مذہب کے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق مرنے والے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ موت برحق ہے، ہر ایک کے ساتھ پیش آنی ہے۔ تو وہ جو جہان ہے نا، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت قائم ہونے تک، اس جہان کا نام، اس عالم کا نام عالم برزخ ہے۔ جیسے انسان کی روح نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کے قیامت قائم ہونے تک، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے وہ کیسے گزرتا ہے، وہاں کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، قرآن کی مختلف آیات کی روشنی میں ہم اس جہان کا کچھ شعور حاصل کریں گے، اس کا کچھ علم حاصل کریں گے۔ آج کے بعد جو ویڈیوز چند دن میں آئیں گی ان میں ہم اسی بات کو سیکھیں گے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا کرے کہ اس جہان کے اندر بندہ کامیاب ہو سکے، یعنی عالم برزخ، قبر والی زندگی، قبر والا جہان انسان کا کیسے آسان ہو سکتا ہے، کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، ہر ایک نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور وہاں منتقل انسان نے کب ہونا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹائم کب آ جائے، کیونکہ انسان کے پیدا ہونے کی تو ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن عالم برزخ کی طرف منتقل ہونا ہے، اس جہان کا کوئی پتہ نہیں کب شروع ہو جائے۔ 100 سالہ بابا بیٹھا ہوتا ہے اور 5 ماہ کا بچہ اس جہان سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی قبر کی زندگی شروع ہو جاتی، تو اس کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے اس جہان میں جانے کی تیاری کرنا یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کس کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اور کون سا ایسا زاد راہ ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہاں سے لے کے جائیں گے، اس جہان میں منتقل ہوں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی ان میں آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کے ذہن میں اس حوالے سے، یعنی مرنے کے بعد قبر والی زندگی، عالم برزخ سے متعلق جو زندگی ہے اس سے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، اور اس حوالے سے اور کوئی آپ کی رائے ہو تو اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا۔ آپ کے ذمہ صرف اتنا کام ہے، اس صدقہ جاریہ میں آپ نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے۔
انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا اس زندگی کے بارے میں ہم پورا اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق آپ تک جو علم ہے وہ آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے گا۔ یہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اپنی نمازوں کا خیال کیجیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔